وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، دینی اور ایمانی اور انسانی بھائیوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے اہل بیت. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اہل بیت کے موضوع پر اپنی معروضات پیش کروں اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں اور اہل بیت کون ہے. میرے دوستوں، اگر آج میں آپ سے سوال کروں کہ اسلام کی تاریخ میں شہید کتنے ہیں تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ یہ سمجھیں گے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف ایک شہید ہے جن کی شہادت کا دن 10 محرم ہے اور کوئی شہید نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کس کو کہتے ہیں تو آپ اہل بیت کی صحیح تعریف نہیں سمجھ سکتے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حضور علیہ السلام کے نواسے کتنے ہیں، نواسوں کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا. آپ کا دشمن اتنا عیار ہے، آپ کا دشمن اتنا بدماش ہے، آپ کا دشمن اتنا چالاک ہے کہ اس نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف ایک شہید ہے جن کی شہادت کا دن 10 محرم ہے اور کوئی شہادت نہیں. اگر اور آپ کسی شہادت کو تسلیم کرتے تو یقیناً 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اسی طرح 1 محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اسی طرح 17 شوال کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ شہادت ہے جس کو زبان نبوت سے سید الشہداء کا لقب ملا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کا وہ شہید ہے جس کو زبان نبوت سے سید الشہداء کا لقب ملا ہے. جس نبی کے چچا کی نعش کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ جسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو اٹھے اور فرمایا: امی سید الشہداء، میرے چچا شہیدوں کے سردار ہیں. آج حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کوئی پتہ نہیں ہے. میرے دوستوں، اسلام کی پوری تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے.
حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے۔ خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے۔ بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے۔ احد کے میدان میں 70 صحابی شہید ہوئے۔ حنین کے معرکے میں 13 صحابی شہید ہوئے۔ تبوک کے سفر میں 12 صحابی شہید ہوئے۔ خندق کی وادی میں 19 صحابی شہید ہوئے۔ بیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے۔ متفرق طور پر 56 صحابی شہید ہوئے۔ بنی لحیان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کی تاریخ میں شہید ہے۔ اگر آپ ان شہیدوں پہ روزانہ ایک جلسہ کریں تو پورا سال انہی شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے پہ گزر جائے گا۔ میرے دوستوں، یہ پہلا مسئلہ تھا کہ اسلام کی تاریخ میں شہید ایک ہے یا اور بھی۔ دوسرا مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے۔ اہل بیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اہل بیت کے معنی گھر والے، اور فارسی میں کہتے ہیں اہل کھانا، اردو میں کہا جاتا ہے گھر والے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو آپ اس سے مراد آپ کی بیوی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، اس سے مراد کبھی نواسے نہیں ہوتے۔ اگر میں آپ سے اردو میں پوچھوں کہ تیرے گھر والوں کا کیا حال ہے تو آپ اس سے مراد اپنی بیوی لیں، اپنے بچے لیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر میں آپ سے فارسی میں پوچھوں کہ آپ کے اہل کھانا کا کیا حال ہے تو اس سے مراد آپ کی بیوی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے۔ لیکن یہی لفظ جب آپ عربی میں استعمال کریں گے، اہل بیت کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد نبی کی بیوی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد نبی کے نواسے ہوں گے۔ یہ پروپیگنڈا ہے جو شیعوں کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے۔ اہل بیت کا لفظ بول کر نبی کی بیویاں بھول جائیں، پیغمبر کی بیٹیاں بھول جائیں، پیغمبر کے بیٹوں کو بھول جائیں۔ اہل بیت کا لفظ بول کر نبی کا نواسا مراد لو، نہ اس میں کسی نبی کی بیوی کا ذکر ہو، نہ نبی کی کسی بیٹی کا ذکر ہو، نہ نبی کے کسی بیٹے کا ذکر ہو۔ اہل بیت کا لفظ بول کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھلا دے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھلا دے، صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھلا دے، میمونہ رضی اللہ عنہا کو بھلا دے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھلا دے، حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھلا دے، جویریہ رضی اللہ عنہا کو بھلا دے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو بھلا دے۔ پیغمبر کی بیویوں کو بھلا کر تیسرے درجے پہ نبی کے نواسوں کا ذکر اہل بیت میں کرے، نہ اس میں نبی کی بیویوں کا ذکر ہو، نہ اس میں نبی کی بیٹیوں کا ذکر کریں، اس سے بڑی قرآن سے عدم واقفیت کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں 13 جگہ پر اہل بیت کا لفظ ہے اور 13 جگہ پر ہی اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں۔ جب ہم اہل بیت کا لفظ بولیں گے تو سب سے پہلے نبی کی بیویاں مراد ہوں گی۔ حضور کی 11 بیویاں ہیں، سب اہل بیت ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، حفصہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، زینب رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، جویریہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے، ریحانہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے۔ سب سے پہلے جب بھی ہم اہل بیت کا لفظ بولیں گے تو نبی کی بیویاں مراد ہوں گی۔
اس کے بعد پیغمبر کے بیٹوں کا ذکر کریں گے۔ گھر والوں میں نبی کا بیٹا دوسرے نمبر پر قاسم آئے گا، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، وہ بھی اہل بیت ہے۔ دوسرا بیٹا طیب اور طاہر ہے، وہ بھی نبی کا اہل بیت ہے۔ تیسرا بیٹا ابراہیم ہے، وہ بھی نبی کا اہل بیت ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر کریں گے۔ پیغمبر کی بیٹیاں نبی کی اہل بیت ہیں، لیکن نبی کی بیٹیاں نبی کی اہل بیت مجازی طور پر ہیں، حقیقی طور پر نہیں، اس لیے کہ ہر عورت اپنے خاوند کی اہل بیت ہوتی ہے۔ نبی کی بیٹیاں اپنے خاوندوں کی اہل بیت ہیں۔ نبی کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا اپنے خاوند ابو العاص رضی اللہ عنہ کی اہل بیت ہے۔ نبی کی بیٹی رقیہ اپنے خاوند عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہل بیت ہے۔ نبی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنے خاوند عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہل بیت ہے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا اپنے خاوند علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی اہل بیت ہے، اس لیے کہ ہر عورت اپنے خاوند کی اہل بیت ہوتی ہے۔ تو نبی کی بیٹیاں نبی کی اہل بیت مجازی طور پر ہے، حقیقی طور پر نہیں، اس لیے کہ ہر عورت اپنے خاوند کی اہل بیت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جب بھی ہم اہل بیت کا لفظ بولیں گے تو سب سے پہلے نبی کی بیویاں مراد ہوں گی۔ جن نبی کی بیویوں کو شیعہ دشمن کہتا ہے، جس عائشہ رضی اللہ عنہا کو آج آپ کا دشمن گالیاں دیتا ہے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کی اہل بیت ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے نواسے کتنے ہیں۔ آپ نواسوں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ نبی کے نواسوں کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ صرف نبی کا ایک ہی نواسا سب کو یاد ہے، اور وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت کا دن 10 محرم ہے۔ میں آج آپ کے سامنے نبی کے نواسوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضور کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ اس زینب کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، تو حضور کے سب سے پہلے اور بڑے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ۔ اب ان کی فضیلت کیا ہے، توجہ فرمائیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب میں نظر بند تھے 3 سال کے لیے، تو یہ ابو العاص رضی اللہ عنہ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ حضور نے جیل سے رہائی کے بعد اس ابو العاص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو شاباشی دی تھی اور فرمایا تھا، ابو العاص تو نے میری دامادی کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آج جب فضیلت بیان ہوتی ہے نبی کے خاندان کی، اس ابو العاص کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کی فضیلت کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ میرے دوستوں، یہ ابو العاص رضی اللہ عنہ حضور کے سب سے پہلے داماد تھے۔ اس ابو العاص کے ساتھ جب حضرت زینب کا نکاح ہوا تو ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس لڑکے کا نام انہوں نے علی رضی اللہ عنہ رکھا۔ یہ جو زینب کا لڑکا علی تھا، یہ حضور کا نواسا لگا۔ حضور کے جتنے نواسے ہیں، ان تمام نواسوں میں سب سے بڑا نواسا یہ علی ابن العاص ہے۔ یہ علی ابن العاص حضور کی خدمت میں آتا ہے۔ حضور اپنے نواسے علی کو گود میں بٹھاتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں۔ علی سے محبت کے جتنے واقعات ہیں، آپ کے دشمن نے وہ سارے واقعات علی کی محبت کے علی کے مرتضی شیر خدا پر فٹ کر دیے ہیں۔ اس علی نبی کے نواسوں کو بھلا دیا گیا ہے۔ میرے دوستوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے چلے
تو حضور کی سواری کے پیچھے ایک بچہ سوار ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے وہ حضور کی سواری کے پیچھے ایک ردیف تھا۔ ردیف عربی میں اس سوار کو کہتے ہیں جو کسی بڑی سواری کے پیچھے سوار ہو، وہ بچہ سوار تھا۔ اس سوار کا نام نہیں لکھا، امام بخاری کے حوالے سے اس کا نام طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضور کی سواری کے پیچھے جو بچہ سوار تھا وہ بچہ زینب کا لڑکا علی تھا۔ یہ حضور کا نوازا تھا اور اس کی 7 سال کی عمر تھی۔ جب پیغمبر مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے چلے تھے، جب حضور نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور جب 360 بت گرانے کا وقت آیا تو حضور نے اپنے نواسے علی ابن العاص سے کہا کہ میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ علی ابن العاص حضور کے کندھے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے 360 بت گرائے، لیکن آپ کا دشمن اتنا چالاک تھا کہ اس نواسے کو بھلانے کے لیے اس نے زینب کو بھلا دیا، یعنی نبی کی بیٹی کو بھلا دیا۔ اور میرے دوستوں، اب امام بخاری نے لکھا ہے طبقات ابن سعد میں کہ مولانا نافع نے 40 کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ علی جس نے خانہ کعبہ کے بت گرائے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا نہیں بلکہ وہ نبی کا نواسا تھا۔ وہ نبی کا نواسا تھا جو زینب کا بیٹا تھا اور ابو العاص کا لڑکا تھا۔ تاریخ کی اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں، یہ علی ابن العاص جو خانہ کعبہ کے 360 بت گراتا ہے، یہ پیغمبر کا سب سے پہلا نواسا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ نام رکھنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ اب حضور کے نواسے 2 ہو گئے۔ ایک تیسری لڑکی پیدا ہوئی، زینب نے اس کا نام امامہ رضی اللہ عنہا رکھا۔ حضور کی ایک نواسی ہو گئی۔ حضور کی نواسی زینب کو یاد کیا جاتا ہے جو فاطمہ الزہرا کی لڑکی ہے۔ حضور کی نواسی ام کلثوم کو یاد کیا جاتا ہے جس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور حضور کی نواسی امامہ کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ امام بخاری کہتا ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی، حضور مال غنیمت تقسیم کرنے لگے۔ حضور کی گود میں آ کر ایک بچی بیٹھ گئی۔ پیغمبر اس کے ماتھے کو چومتا ہے اور اس کے گلے میں نبوت کا ایک ہار ڈال دیا اور فرمایا، لوگوں یہ بچی مجھے پیاری ہے۔ یہ بچی پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی ہے۔ جس طرح نبی کا سب سے پہلا نواسا علی ابن العاص ہے، اسی طرح پیغمبر کی سب سے بڑی نواسی امامہ بنت ابو العاص ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں یہ امامہ کون سی لڑکی ہے۔ اس کا ایک ایسا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں، اس کا ایک ایسا تعارف کرانا چاہتا ہوں، کبھی بھی آپ امامہ رضی اللہ عنہا کو نہیں بھول سکتے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت آیا، حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سرہانے بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا، اس لیے کہ تیری وفات کے بعد تیرے جیسے خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، علی اگر میری جیسی لڑکی چاہتا ہے تو میری وفات کے بعد میری بھانجی زینب کی لڑکی امامہ کے ساتھ نکاح کرنا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی اس امامہ بنت ابو العاص کے ساتھ ہوئی جو حضور کی نواسی تھی۔ حضور کی نواسی نبی کی پیغمبر کی اہل بیت تھی۔ گویا کہ علی المرتضیٰ کو یہ مرتبہ ملا، ایک پیغمبر کی بیٹی علی کی بیوی بنی اور دوسری بیٹی زینب رضی اللہ عنہا علی کی ساس بنی، کیونکہ زینب کی بیٹی امامہ علی کی بیوی بنی۔ اب دیکھیے، پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں،
ایک بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا ہے جو علی المرتضیٰ کی ساس بنتی ہے، اور دوسری بیٹی فاطمہ ہے جو علی کی بیوی ہے۔ میرے دوستوں، یہ زینب رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہے جو علی المرتضیٰ کی ماں ہوئی۔ ساس چونکہ ماں کے درجے پہ ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ امامہ جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، ان کے گھر میں 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام زید ابن علی اور دوسرے لڑکے کا نام یحییٰ ابن علی رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کل 15 لڑکے تھے اور 17 یا 18 لڑکیاں تھیں۔ میں چاہتا ہوں خلفائے راشدین کی ازواج و اولاد کی تعداد بتاتا چلوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 8 بیویاں تھیں، 8 بیویوں کے 7 لڑکے اور 8 لڑکیاں تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 6 بیویاں تھیں، 6 بیویوں کے 7 لڑکیاں اور 8 لڑکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کے 15 لڑکے، 17 یا 18 لڑکیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 4 لڑکوں کا نام بتاتا چلوں۔ حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام حسن ہے، دوسرے لڑکے کا نام حسین ہے، تیسرے کا نام محسن ہے، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام طلحہ ہے، ایک کا نام زبیر ہے، ایک کا نام معاویہ ہے۔ آج آپ کا دشمن کہتا ہے، آج شیعہ کہتا ہے، آج رافضی کہتا ہے علی اور ابو بکر کا اختلاف تھا، علی ابو بکر کی دشمنی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر ابو بکر کے ساتھ اگر علی کا اختلاف ہوتا، دشمنی اور عداوت تھی، تو علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پر کیوں رکھا؟ علی نے اپنے بچوں کا نام عثمان کے نام پر کیوں رکھا؟ علی نے اپنے بچوں کا نام عمر کے نام پر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جو میرا دشمن ہو میں اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ علی نے اپنے بچوں کا نام کیسے رکھ لیا؟ رافضی کہنے لگا اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے۔ تو میں نے بھی کہا اسی طرح تم بھی اپنے کسی لڑکے کا نام سمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح و شام تم ان کی پٹائی کرتے رہو۔ میرے دوستوں، میں بات عرض کر رہا تھا حضور کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا۔ زینب کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہے۔ اب پیغمبر کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ رقیہ عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ ان کے گھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا، عبداللہ ابن عثمان۔ یہ عبداللہ حضور کا نواسہ لگا۔ اب حضور کے نواسے 2 ہو گئے، امامہ یہ حضور کی نواسی 1 ہو گئی۔ عبداللہ ابن عثمان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ رقیہ کی وفات کے بعد ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پوری دنیا میں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پیغمبر کے 2 ہرے داماد بنے۔ ان کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ چوتھی صاحبزادی کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی المرتضیٰ سے ہوا۔ ان کے گھر میں سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی، اس کا نام حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی بہن زینب کے نام پر زینب رکھا۔ پھر دوسری بچی پیدا ہوئی، اس کا نام حضرت فاطمہ نے دوسری بہن رقیہ کے نام پر رقیہ رکھا۔ تیسری بچی پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ نے اس کا نام تیسری بہن ام کلثوم کے نام پر ام کلثوم رکھا۔ اور چوتھا لڑکا پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا نام حرب رکھا۔ حضور آئے، پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب۔ حرب لڑائی کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگجو تھے، کہا کہ میں دشمن سے ہر وقت لڑائی کرتا رہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا محمد کوئی کڑوائی والا نام نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے حرب کا نام تبدیل کر کے حضرت حسن رکھا۔ پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت حسین نے اس کا نام
حرب رکھا، پھر حضور نے آ کر اس کا نام حسین رکھا، پھر تیسرا لڑکا پیدا ہوا، حضرت علی نے اس کا نام حرب رکھا، حضور نے نام تبدیل کر کے حضرت محسن رکھا۔ حضور کے 3 یہ نواسے اور 3 پہلے نواسے، حضور کے 6 نواسے ہو گئے اور 4 نواسی۔ ایک نواسی کا نام زینب رضی اللہ، ایک نواسی کا نام امامہ، دوسری نواسی کا نام زینب، تیسری نواسی کا نام رقیہ اور چوتھی نواسی کا نام ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ حضور کے 4 نواسیاں اور 6 نواسے ہو گئے۔ میرے دوستوں، دنیا رافضی کو چیلنج ہے، اگر آج ابو بکر صدیق کو درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ رافضی، یہ شیعہ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ خاندان نبوت کا ابو بکر سے گہرا رشتہ ہے، عمر سے گہرا رشتہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی تو تیمارداری کرنے والا کون تھا؟ دوائی پہنچانے والے کون تھے؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو کفن پہنانے والے کون تھے؟ غسل دینے والے کون تھے؟ جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ میرے دوستوں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی تو تیمارداری کرنے کے لیے 2 عورتیں گئی، وہاں سارے لوگ موجود ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ ایک عورت کا نام ہے اسماء بنت عمیس، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ دوسری عورت کا نام سلمہ بنت عمیس جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ میرے دوستوں، جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تو فاطمہ کا جنازہ تیار کرنے کے لیے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا گئی۔ یہ صدیق اکبر کی بیوی ہے، فاطمہ کا جنازہ تیار کرتی ہے۔ صدیق اکبر کی بیوی فاطمہ کو کفن پہناتی ہے، صدیق اکبر کی بیوی۔ اور جب وہ جنازہ مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا، علی بھی موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، عمر بھی موجود ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، علی یہ بیٹی پیغمبر کی ہے، بیوی آپ کا ہے، اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب آج شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ جواب آج رافضی کو معلوم ہونا چاہیے، وہ جواب آج شیعہ کے کتاب میں بھی موجود ہے، وہ جواب اہل سنت کی کتاب ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر یہ فاطمہ کا جنازہ آپ پڑھائیں، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ میرے دوستوں، حضرت علی فرمائیں کہ فاطمہ کا جنازہ علی ابو بکر پڑھائیں۔ کوئی اختلاف رہ سکتا ہے، کوئی لڑائی رہ سکتی ہے۔ میرے دوستوں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ تقریر آگے آئندہ ہفتہ میں انشاءاللہ میں پوری تقریر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔